ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم دروشی پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آج کا موضوع چونکہ آداب معاشرت سے متعلق ہے تو پچھلے ہفتے اس پر بات ہو گئی کہ کچھ آداب ملاقات کے ہوتے ہیں، اس ملاقات کے آداب کے بعد کچھ آداب مہمان اور میزبان کے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں یا یہ ہے کہ ہم میزبان بنتے ہیں۔ زندگی چونکہ نام اس چیز کا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا اور ایک دوسرے کے ہاں بیٹھنا، یہ جو ہے ایک انسانیت، اور اسی طریقے سے انسانیت کی نام و نشان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جاتے ہوئے صحابہ اکرام کو بھی یہ تعلیمات دی، اور اصل یہ تعلیمات اسی واسطے اپنی امت کو دینا مقصود تھا کہ حضور کی امت کو یہ تعلیمات ہو جائے تاکہ وہ جہاں مہمان بنے تو وہاں بھی ان کے لیے کیا ہو، اچھے آداب کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ میزبان کے ساتھ پیش آئے، اور جہاں میزبان بنے تو مہمان کے لیے راحت کا سبب بنے۔ تو اس حوالے سے مہمان کے آداب اور میزبان کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز جو غالباً گزشتہ جمعے میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں جو ہے کسی کے ہاں مہمان بن کر جانا ہو، کسی کے ہاں مہمان بن کر جانا ہو تو اس میں سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ آپ جب جانے سے پہلے اپنے میزبان کو پوری کیفیت اور پوری طریقے سے جو ہے وہ اطلاع دیں۔ اب اطلاع دینے کا ذریعہ پہلے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، تب بھی جو ہے لوگ خط و کتابت کے ذریعے اطلاع دیا کرتے تھے، لیکن آج کل میرے اور آپ کے پاس اطلاع دینے کا ذریعہ بہت آسان ہے، اور وہ ایک موبائل فون کی صورت میں ہے۔ آپ ان کو کیفیت کیا ہے، آپ ان کو اس کیفیت کے ساتھ اطلاع دیں گے کہ ہم اتنے لوگ مہمان آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا ہوا ہے، ہم روزے سے ہیں، ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہمارا محض آپ کے پاس آنے کا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، آپ کی ملاقات کرنا ہے۔
اس سے کیا ہوگا؟ میزبان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس سے میزبان کو جو ہے یہ کہہ کر فون کر دیتے ہیں، کوئی اس میں شرم و عار نہیں ہے، کوئی اس میں بے شرمی نہیں ہے، جس کو ہم بے شرمی سمجھتے ہیں وہ چیزیں جو ہے ہمیں شریعت نے بتائی ہے، لیکن جس کو ہم بے شرمی نہیں سمجھتے اور خوب کر رہے ہیں وہ ہماری شریعت نے ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے، اس میں ہم شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ دین سیکھنے میں اور دین کی باتوں پر عمل کرنے میں ہم شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارے رب اور ہمارے رب کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان سے ہمیں شرم و حیا آتی ہے۔ اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ اپنے میزبان کو مطلع کر دیں کہ میں 3 بندے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے کھانا آپ کے پاس کھانا ہے، اس سے میزبان کو آسانی ہوگی۔ ہم 6 بندے ہیں، ہمارے رات آپ کے پاس ٹھہرنا ہے، ہماری رات کا بندوبست اور انتظام آپ نے کرنا ہے، اس میں کوئی شرم و عار نہیں۔ اس لیے اپنے میزبان کو، مہمان کو چاہیے کہ جس کے پاس وہ جا رہا ہے اپنے میزبان کو پوری طرح مطلع کرے۔ پہلا ادب یہ ہے۔ دوسری چیز، کسی کی دعوت، کسی نے آپ کو دعوت دی ہے، اب بغیر میزبان کی اجازت کے آپ اپنے ساتھ قافلہ لے جائیں، بغیر میزبان کی اجازت سے آپ اپنے ساتھ اپنے دوست کو لے جائیں، بغیر میزبان کی اجازت سے آپ اپنے ساتھ 2 بندوں کی دعوت تھی اور آپ 4 بندوں کو لے جائیں، تو اس میں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے آپ اپنے میزبان کو مطلع کریں۔ دیکھیں میرے پاس 3 بندے اور ہیں جنہوں نے کھانا بھی کھانا ہے اور وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو بھی لے آؤں۔ تو جب میزبان اجازت دے دے پھر اس کے بعد لے جانا صحیح ہے، ورنہ بغیر اجازت کے مہمان کہیں بندہ ہے اور میزبان کو اجازت اطلاع نہیں دی تو بغیر کسی کو لے جانا یہ میزبان کے لیے بھی جو ہے وہ تکلیف کا باعث اور اپنے لیے بھی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ بدون اجازت کے بغیر جو ہے وہ میزبان سے اجازت نہیں لی اور ویسے ہی مہمان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ عربی میں بغیر اجازت کے جو ساتھ جانے والا ہوتا ہے اس کو طفیلی کہتے ہیں، کہ وہ ویسے ہی ساتھ جڑ جاتا ہے کہ چلو یار آج جو ہے وہاں مولوی صاحب نے جانا ہے تو دعوت ہوگی تو اچھا کام ہوگا۔ اب مولوی صاحب بھی شرم محسوس کر رہے ہیں، جبکہ صحیح طریقے سے ان کو نہیں کہہ رہے کہ بھائی اگلے کی اجازت 2 بندوں کی تھی، اب مناسب نہیں لگتا کہ میں آپ کو لے جاؤں۔ تو اس لیے ان چیزوں میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، جن چیزوں میں شرم محسوس کرنی چاہیے تھی ان میں ہم شرم کرتے نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی دعوت پر جائے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دوست، آپ کے کوئی شاگرد، آپ کا متعلقین میں سے کوئی شخص ساتھ چلتا جا رہا ہے، اب جب آپ اس مقام تک پہنچ جائے اور وہ واپس آئے اس وقت صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس بندے کے گھر اور اس مقام کے پہنچنے سے پہلے ان سے جدا ہو جائے، اس لیے کہ وہ شرم کے مارے یہ کہے گا کہ مولوی صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ، چودھری صاحب کے ساتھ، رانا صاحب کے ساتھ یہ بندہ ہے، اب مناسب نہیں ہے کہ اس کو نہ کہوں کہ آپ تم بھی اندر آ جاؤ، تو وہ کہہ دے گا شرمندہ ہوتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ اس نے ارینج کیا تھا 3 بندوں کا کھانا اور آپ کے ساتھ 2 بندے اور چلے گئے تو اب اس کو ایک مشکل پیش آئے گی۔ تو اس وجہ سے یہ آداب میں سے ایک ادب ہے کہ آپ کسی کے ساتھ، کسی کے مہمان بن کر جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بھی جا رہے ہیں وہ اس وقت سے پہلے جس مقام پہ آپ نے اندر جانا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ سے جدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے میزبان جو مہمان ہے اس مہمان کو اپنی طبیعت کے بارے میں بھی میزبان کو مطلع کرنا چاہیے۔ بھائی آپ گئے ہیں، آپ کو اللہ نہ کرے آپ کو شوگر ہے، آپ نے چائے پینی ہے اور آپ کے لیے وہ حلوہ بھی بنا دے، آپ کے لیے وہ میٹھی چائے بھی بنا دے، جب آ جائے تو آپ کہے کہ بھائی اوہو مجھے تو میٹھے کے بغیر چائے چاہیے تھی۔ اب وہ میزبان نے کیا کیا، اس نے میٹھا حلوہ بھی تیار کر لیا، اس نے میٹھے بسکٹ بھی لا دیے، اس نے جو ہے نا چائے میں بھی چینی ڈال دی، اور مہمان صاحب نے کہا بھائی میرا تو روزہ ہے، میزبان نے کہا میری تو جو ہے کیا ہے، شوگر ہے۔ اب وہ بیچارہ غریب کیا کرے گا کہ وہ اسی طرح ہے کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرے گا یا مدرسے کے طلبہ میں تقسیم کرے گا، اس لیے وہ کہے گا کہ یار اتنے ساری چیزیں لے آئے ہوں تو کیسے ہوگا۔ جیسے کہ اگلے دن ایک صاحب ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے لیے دعوت پہ بلائے تھے کچھ لوگ، بڑے لوگ، اچھا وہ ایسا ہوا کہ ان کے لیے ہم نے بڑے کیک اور بڑے آلپرز اور بڑے بسکٹ کا ارینج کیا، تو جب اینڈ ٹائم ہوا تو بڑے لوگوں میں جو ہے نا وہ اینڈ ٹائم پہ بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں آ رہے، تو اب اتنے سارے دودھ کے ڈبے ہیں اور اتنے سارے کیک ہیں اور اتنے سارے بسکٹ ہیں،
تو مولوی صاحب میں نے کہا ادھر تو ویسے ہی لوگ اڑا لیں گے، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو اچھا مدرسے کے طلبہ کھا لیں گے اور رات کو چائے پی لیں گے، تو اس لیے یہ آپ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ نے طلبہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک ادب ہے، ایک ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جب جانے والے نہیں ہیں یا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے تو آپ وقت سے پہلے اگلے کو مطلع کریں۔ یہ نہ ہو کہ اگلے کا نقصان، مالی نقصان بھی ہو جائے۔ سب سے بڑا چیز آج کے دور میں جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے نا کہ وہ اپنا جو قیمتی وقت آپ کے انتظار میں کٹتا ہے، تو جب عین ٹائم پہ آپ اس کو جواب دیتے ہیں تو اس وقت اس کی تکلیف کا عالم آپ کو شاید اندازہ نہ ہو۔ ہر بندے کی یہ صورتحال ہے، اس لیے میزبان کے ہر جو ہے چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور مہمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اگلے کے ہاں جائے۔ اسی طریقے سے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں جاتے ہی آپ بتا دیں کہ میں اگر چائے پینی ہے تو میں نے شوگر کے بغیر ہے، بھائی مجھے شوگر ہے، میں نے چینی نہیں لینی، میں نے میٹھی چیز نہیں لینی۔ تو اس حوالے سے ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کا روزہ ہو وہ بیچارہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، جب عین ٹائم پہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے تو پھر ظاہر کرتا ہے۔ نہیں، ادب یہ ہے آپ نے کسی کے ہاں جانا ہے، آپ کو کوئی ضروری اس سے کام ہے، اب جانے کے ساتھ اگلا کیا، ہاں جی خیریت سے آئے ہیں، جی بس میں سے ملنے آیا ہوں، جب جانے لگے جی مجھے تو یہ چیز چاہیے تھی، بھائی تو یہ پہلے پھوٹتا نا یار، پہلے بتاتا تاکہ اگلا انتظام کر لیتا۔ اب آپ جاتے وقت کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز دو، تو وہ بیچارہ جو ہے نا اس نے گھر میں وہ کوئی تیار کرنی ہوگی یا کوئی کتاب لینی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو آپ آتے ہی یہ چیز بتاتے تو وہ اس کا ارینج کر لیتا۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانا ہے کسی کام کی وجہ سے، تو یہ نہ کہیں کہ پہلے جاتے ہی بیٹھ جائیں اور جب اٹھنے لگے تو پھر کیا مجھے تو اس چیز کی ضرورت ہے، مل جائے گی، تو اس وقت پھر جو ہے اگلے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جیسے ہی جائیں سلام دعا کریں، سلام دعا کے بعد جب آپ نے بیٹھنا ہو، یہ بچے بھی خوب غور سے سن لیں، جب آپ سلام دعا کرنے کے بعد خوب جیسے ہی بیٹھ جائیں آپ بتائیں کہ میں جی اس معاملے کے لیے آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ بیٹھے رہیں گے، جب وقت ختم ہو جائے گا اور جب یہ سمجھے کہ نماز میں 1 منٹ ہے، آپ کہیں گے مجھے تو جو ہے نا وہ بعض حضرات اس طرح آتے ہیں معذرت کے ساتھ، جیسے کہ اب نماز اذان ہو گئی ہے اور پہلے جی سلام دعا اور اچھی خاصی، مجھے تو جی نکاح نامے پہ اسٹیمپ لگوانی ہے، بھائی تو پہلے ہی بتاتا اللہ کے بندے، اب ادھر اذان ہو گئی ہے نماز پڑھانی ہے، تو اب آپ کو نماز بھی نہیں پڑھنی اور آپ کو جلدی بھی جانا ہے، اور آپ کام کو 5-7 منٹ پہلے جو ہے نا آپ نے ویسے ہی ضائع کر دیے، تو کم از کم آتے کے ساتھ ہی جہاں کہیں بھی جانا ہو آتے کے ساتھ ہی آپ جو ہے فوراً اپنا مدعا بیان کر دیں کہ بھائی دیکھو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس جو مناسب صورت ہو مجھے اس کام کو میرا یہ کام کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز یہ ہے، یہ اس کا بہت زیادہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نقصان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہے خاص ہے، چاہے عام ہے، چاہے عالم ہے، چاہے عام آدمی ہے۔ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کئی شخص استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں جا کر جو ہے وہ چیز ادھر سے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد جب استعمال کی تو جہاں آئی ادھر ہی چھوڑ دی، ختم، یہ نہیں ہے، غلط ہے۔ اس لیے کہ ایسی چیز جو کئی شخصوں کے استعمال میں آتی ہے، آپ کو جب ضرورت پڑی ہے آپ اس کو استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد آپ اس کی جگہ پر اس کو رکھ دیں تاکہ جو ہے اگلوں کو تکلیف نہ ہو آنے پر۔ مثال کے طور پر مسجد مدرسہ ہے تو یہ ہر ایک آتا ہے، یہاں ہر ایک کی استعمال چیزیں ہیں، اب ایک چیز آپ نے جو ہے استعمال کر کے ایسی جگہ رکھ لی کہ بعد میں جو ہے نا وہ لوگ ڈھونڈتے پھرے کہ بھائی کرسی کہاں گئی ہے، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں یہ جو بچے ہیں یہ بھی اس چیز کو بہت غور سے سنیں کہ دیکھیں آپ کہیں آئے ہیں، آپ نے استاد سے کوئی چیز مانگی ہے، دفتر سے کوئی چیز لی، پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو وہاں جا کر مقام پر رکھ کے آئیں، اس لیے کہ وہ اسٹیپلر ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ سب کے کام آنے والی ہے، سارے استادوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہو کہ یہ چیز یہاں پڑی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اس کی مثال یہ بھی لے لیں کہ ہم آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جوتوں کے ریک میں جگہ نہیں ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے جوتے گھسانے کے لیے دوسرے کو جو ہے وہ جوتے کو تھوڑا سا مارتے ہیں، کسی کا ایک جوتا ریک کے نیچے چلا جاتا ہے، کسی کا ادھر سے ہٹ جاتا ہے، وہ بیچارہ جب آتا ہے اپنی جگہ پر تلاش کرتا ہے تو کہتا ہے جوتے قاری صاحب غائب ہے، پھر جب ادھر ادھر نیچے مارتا ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے، کیونکہ صاحب نے اپنے جوتے رکھنے کے لیے جو ہے نا اگلے کی جوتوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا۔ اس لیے یہ آداب ایسے ہیں، ان آداب کا جب آپ خیال رکھیں گے آپ کی زندگی بھی سنورے گی، آپ کی زندگی سے دوسرے کو راحت بھی پہنچے گی، آپ کی زندگی سے دوسرے کو سکون پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے تو استاد جی یہ فرمایا کرتے ہیں، جب چونکہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک ایک لمحے پر تربیت کی نا، یہ ایک باتوں میں سے ایک بات آ گئی لیکن یہ بات میرے اور آپ اور سب کے لیے اور خصوصاً بچے اوپر سن رہے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ آپ لوگ اپنے کیے پر پانی پھیر دیتے ہو، اس جگہ پر کیے پر پانی پھیر دیتے ہو کہ آپ کے اوپر اتنی محنت کی جائے، آپ کو اتنا سمجھایا جائے، آپ جو ہے نا موقع پر اس بات کو بھول جاتے ہو اور ختم، کیے پر پانی پھیر دیا۔
جہاں اپنے کیے پر پانی پھیرنا ہوتا ہے وہاں آپ پھیرتے نہیں ہو، واش روم میں جانا ہوتا ہے اور وہاں اپنے کیے پر پانی پھیرنا ہوتا ہے وہاں آپ پانی پھیرتے نہیں ہیں، لیکن جہاں پانی پھیرنا نہیں ہوتا وہاں آپ پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ سارے آداب ایسے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والا کوئی بھی ایسا شخص، ہم کسی جگہ بھی جو ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ ہمارا گھر نہیں ہے تو کوئی اور جگہ ہے تو چھوڑو، بس جیسے آیا جلدی سے آیا اور حاجت پوری کی اور گئے، ختم نہیں۔ ہم نے یہ سوچ کر اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد نکلنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرے بعد آنے والے کسی بھی میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو میرے وجہ سے، کہ میں نے اس کو صحیح پانی سے فلش نہیں کیا، میں نے صاف نہیں کیا، تو میرے بعد آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اصل مسلمان کی جو تربیت ہے یہ قرآن بھی کرتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تربیت کی ہے کہ یہ مسلمان، یہ جو امت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل یہ نکالی ہی کس لیے گئی ہے؟ اخرجت للناس، یہ نکالی گئی ہے لوگوں کو نفع رسانی کے لیے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بننے کے لیے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اس کو ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے بجائے، سچی بات ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو ہر جگہ پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو ہر جگہ پہ تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اصل معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ میرے اور آپ سے ہی بنتا ہے۔ اگر میں اور آپ صحیح ہو جائیں گے، میرے اور آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، میری اور آپ کے لیے ایک دوسرے کا خیال رہے گا۔ میں اگر چل رہا ہوں تو میں راستے پر تکلیف دہ چیز ہٹاؤں گا اپنے بھائی کے لیے، تو کل جو ہے وہ بھائی جب آئے گا تو اس کے لیے راحت بنے گی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں یہ چیز اس طرح ختم ہو گئی ہے کہ ہم راحت نہیں بلکہ ہم زحمت کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو معاملہ شروع کیا ہوا ہے اس میں صرف اور صرف نیت اس چیز کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دیکھیں، اصل یہ نہیں ہے کہ بیان بازی کر دینا اور بیان داغ دینا چل بھائی جاؤ نا، یہ کام ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کر جایا کریں۔ ہم جو آتے ہیں، ہم اللہ ہمیں لے کے آتا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر صرف یہ نہیں ہے کہ اگر میں سر کے ساتھ بیان کروں تو آج بھی آپ کو ایسا سر کے ساتھ بیان سناؤں انشاءاللہ کہ آپ کہیں گے کہ یار واہ پرانے زمانے کی یادیں لوٹ آئی ہیں، لیکن نہیں، اس ہر لمحے ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اب اس وقت کا جو تقاضا ہے، سب سے بڑا کام کیا ہے کہ اس امت کے لوگوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی جو زندگی کی، حضور کی جو مبارک طریقے تھے وہ کس طرح آئیں گے اور ایک دوسرے کے لیے راحت ہم کس طرح بنیں گے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں کہ کتنا ہی معاشرہ کیسا تھا، لیکن وہ صحابہ دیکھیں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا راحت کا سبب تھے۔ کبھی بھی آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا، قرآن نے ان کے بارے میں بتایا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ان کے رحم تھا۔ ہمارے آپس میں آج ایک دوسرے کو جو ہے وہ کاٹنے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے کہ یار اگر دکاندار ہے تو گاہک کو کاٹے گا، اگر راستے پر چلنے والا عام آدمی ہے تو وہ گاڑی پر چلنے والا آدمی اس کو جو ہے نا وہ تنگ کرے گا۔ اور جس فیلڈ میں دیکھیں، جس طبقے میں دیکھیں، ہر طبقے میں جو ہے یہ چیزیں کیوں ہیں۔ اور معاشرہ آج ہم ایک دوسرے سے ہی کہتے ہیں نا فلاں جو ہے نا ملک بڑا تہذیب یافتہ ہے، فلاں بڑے تہذیب یافتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیوں نہیں تہذیب یافتہ بن رہے؟ کیوں آپ کے اندر جو ہے اصل تو وہ تہذیب یافتہ تو یہی امت محمدیہ ہے، اور اصل چیزیں تو جن لوگوں نے اپنے تمدن، تہذیب و تمدن کو اچھا کیا ان لوگوں نے بھی تو آپ کے دین سے لیے، لیکن آپ اس چیز کو چھوڑ بیٹھے، غیر اس چیز کو لے بیٹھے، اور وہ جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر چل پڑے اور آپ جو ہے وہیں کے وہیں رہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر تھوڑا بہت کوشش کیا کریں کہ آداب معاشرت پڑھے، کتاب ہے آداب معاشرت کی بہت اچھی، وہ پڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ہم یہ کام کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے تھوڑی سی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جب آپ یہ لائیں گے، اگلا آپ کے ساتھ بہت راحت کا سبب بھی بنے گا اگلے کے لیے، اور اگلے کی محبت آپ کے دل میں بہت زیادہ آ جائے گی، وہ پھر آپ کے اوقات کا، آپ کے ایک ایک لمحے کا، ہر چیز کا خیال کرے گا اگر آپ کسی کا خیال کریں گے۔ اور اگر آپ کسی کا خیال نہیں کریں گے تو کل کوئی آپ کا خیال بھی نہیں کرے گا، چاہے آپ کسی بھی عہدے پر برجوان ہو، چاہے آپ کتنا ہی مال و دولت والی کیوں نہ ہو، لیکن نہیں ہوگا آپ کا خیال۔ اس لیے معاشرہ بنتا ہے ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کی اچھائی ہیلپ کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کے جو ہے آس پڑوس والوں کی خیر خبر لینے کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں،
اس معاشرت کے آداب کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے آداب سکھا دے. اگلی چیز آج کے اس موضوع میں یہ تھی، چونکہ 25 دسمبر ہے تو کرسمس کے حوالے سے 2-3 مختلف باتیں سن لیں، مسئلے سن لیں. کرسمس کے حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور 25 دسمبر کو جو عیسائی جو مناتے ہیں یہ کرسمس، اور وہ کس عقیدے سے مناتے ہیں تو یہ ان کے ایک مذہبی تہوار ہے، تو ہم اس میں ان کو مبارکباد دینا. اب کیا مطلب ہے میری کرسمس کا، یہ اس کی تحقیق کو چھوڑ کر صرف اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اولاد تو دور کی بات، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہ وہ کسی کو جنا ہے اس نے اور نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی ایسی شرکیہ یا کوئی ایسے کلمات کے ساتھ ان کی تائید ہو. ٹھیک ہے جی. اب کوئی کہتا ہے نا یار 7 کلیگ ہے تو کلیگ ہو، بالکل اچھی بات ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کا حصہ نہ بنے، آپ اس کی تائید میں نہ آئے، کیونکہ اگر آپ نے کر دیا تو لازمی بات ہے آپ بھی تائید کر دیں گے. آپ کا دوست ہے، بہت اچھی بات ہے، دوست ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو شرکیہ الفاظ میں تائید، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات اس طرح ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں آج کل تو ایسے حالات ہیں کہ لوگوں کو دین کے بارے میں جو ہے نا اتنی اہمیت نہیں ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو کیک کاٹا جاتا ہے. اب اس کیک کاٹنے میں جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ کیک اگر عام بیکری سے لیا ہوا ہے تو حلال ہی ہے، لیکن اگر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشابہ ہوتے ہیں ان کے، آپ کا تشبہ ہوتا ہے، تو اس تشبہ سے بچنے کے لیے جو ہے نا ایسی مجالس میں جانا اور کیک کھانا اور کیک کاٹنا یہ صحیح نہیں ہے. تاکہ کوئی یہ لازمی بات ہے کہ 10 بندے کھڑے ہوں گے، ان میں 2 آپ ہوں گے، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وہی ہے. تو اس وجہ سے تشبہ سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں کے بارے میں. اسی طریقے سے تیسری چیز آ جاتی ہے ان کی تقریب. کوئی ایسی تقریب ہے، اس تقریب میں جو ہے آپ کو مدعو کیا گیا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ایسی تقریب میں جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور وہ بھی اس کا بھی کیا ہے مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ تشبہ ان کے مشابہ ہونے سے بچنے کے لیے اس تقریب میں جانا جائز نہیں ہے. باقی سب سے بڑی چیز یہ ہے اپنی عقائد کی حفاظت کریں. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کلیگ ہونا، آپ کی دوستی ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور الگ ٹاپک ہے، لیکن شرکیہ الفاظ میں، شرکیہ چیزوں میں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. عقائد جو ہے یہ ایک ایسی سرحد ہے کہ اس پر جو ہے کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اپنا عقیدہ مضبوط اور درست ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.